یونیورسٹی نے جو پروجیکٹ کی فنڈنگ ہے وہ بھی ختم کر دی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان یونیورسٹیز کے اندر بھی آمریت ہے, گھٹیا پن کی طرف چلے گئے جو ان کے معیار کا نہیں تھا. گریجویٹس یہ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو جابس نہ پاکستان میں ملتی ہیں یا پاکستان سے باہر ملتی ہیں, اس کا رسپانسبل ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ رسپانسبل ہے وہ حکمران ہے. وی سی صاحب جو ہیں وہ لڑائیوں میں مصروف ہیں. ان وائس چانسلر صاحب نے ریسورسز بڑھانے کے لیے کولیبوریشن کی طرف جانے کی بجائے سبسیڈائز فیس جو ہے وہ 4 لاکھ ہوگی, سیمی سبسیڈائز فیس ہے وہ 16 لاکھ ہوگی. فائنینس کرنا ہے اسٹوڈنٹ نے وہ 30, 35, 40 لاکھ تک جا سکتی ہے. اس فیس کے ساتھ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہیں وہ جاب میں سیریس نہیں ہے. 50-40% نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا ہے, 30-40% نے امریکہ جا کے پی ایچ ڈی کرنی ہے, اس کے بعد اس نے مستیاں کرنی ہیں. پاکستان میں یونیورسٹی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آتا, اور یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اپنے جب مختلف سٹینڈرڈز رکھے اپنے آپ کو اسیس کرنے کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیشن پہ ٹاپ پریورٹی پہ فوکس کریں گے. کیا گزشتہ 2 سال میں ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز کے ایجوکیشن سٹینڈرڈ اوپر گئے, نیچے گئے یا بہت نیچے گئے؟ اس کو ڈسکس کرنا ہے اور کیس سٹڈی لے کے ڈسکس کرنا ہے. میرے ساتھ سہیب مرغوب صاحب موجود ہیں. سہیب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آج آپ سے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس سے پیرنٹس, بچے اور پاکستان کا فیوچر سب ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ گزشتہ 2 سال میں اگر آپ اس کو اسیس کریں, اوپر گیا یا نیچے گیا؟ زمین کے اندر گیا ہے. زمین کے اندر گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب تک آدمی کے پاس, کسی ادارے کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے اور مینجمنٹ صحیح نہیں ہوگی, اس حد تک وہ ادارہ کام نہیں کر سکتا. 2 بیسک چیزیں ہیں, ڈیسیجن میکنگ اور دوسرا فنڈز کی اویلیبلٹی. 5 سال پہلے نواز شریف کے دور میں ایک ڈیسیجن ہوا کہ یونیورسٹیز نے سیلف سسٹینیبل ہونا ہے, تو انہوں نے اپنے پیسے خود ہی جنریٹ کرنے, اور اس کے لیے بے شک اداروں کے ساتھ, فائنینشیل جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ وہ کولیبوریشن کریں یا وہ اپنے فنڈ کسی بھی طریقے سے جنریٹ کریں, لیکن جنریٹ کریں. ٹھیک ہے. اسی کے پس منظر میں تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر نے ایک روڈ پوری نکالنے کے لیے اپنا جناح ہسپتال سے کریم بلاک کی طرف روڈ کی جگہ دے دی کہ دونوں طرف مجھے مل جائیں گے شاپنگ پلازاز, اور وہ میں بیچوں گا, اور یونیورسٹی تو پھر ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. وہ بہرحال بیچ میں ثاقب نثار صاحب آ گئے تو نہیں بن سکا, پروجیکٹ ان کا فلاپ ہو گیا. لیکن یونیورسٹیز کے لیے, پنجاب یونیورسٹی کے لیے اسپیشلی وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا. زمین تو ظاہر ہے تھی, سڑک بھی بن گئی, مفاد عامہ ہے. یہ جو زمین پہ یونیورسٹی بنی ہوئی یہ بھی پبلک کی زمین تھی, یہ کوئی یونیورسٹی اپنے ساتھ لے کے تھوڑی پیدا ہوئی. لیکن برا آئیڈیا تو نہیں ہے سہیل صاحب کہ اگر یونیورسٹی کو سیلف سسٹینیبل بنانے کے لیے ہمیشہ فنڈز کا ایشو ہوتا ہے, تو اگر وہ جنریٹ کر سکتے ہیں, نتھنگ رانگ ود دیٹ ایکچولی. ٹھیک. اچھا, اب سر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہم ٹائم ایک فریم طے ہوا کہ ہم پر اینم جو ہے نا وہ 1.5%, 2%, 2.5% فنڈز کی کٹوتیاں کرتے جائے گا HEC, اور اتنا ہی فنڈ یہ اپنے پاس سے جنریٹ کرتے جائیں گے, اور یونیورسٹی جو ہے فائنینشلی کسی اس کا کولیپس کا شکار نہیں ہوگی, کسی المیہ کا شکار نہیں ہوگی. لیکن ہوا یہ نا کہ یونیورسٹیوں کی ڈپینڈنسی بڑھتی چلی گئی مسلسل, اور ادھر مینجمنٹ جو ہے وہ گرتی چلی گئی. اب ہم اگر کسی یونیورسٹی کی, آپ نے شروع میں کہا کیس اسٹڈی, تو اگر ہم UET کی ایگزامپل لے لیں, UET لاہور کی بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں, انجینئرنگ یونیورسٹی, نام تو انجینئرنگ ہی ہے نا, آگے پتہ نہیں ہے پاکستان کی یہ سب سے بڑی ٹیکنیکل یونیورسٹی اور سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. پتہ نہیں, باقی تو ابھی دیکھتے ہیں نا کہ کتنی وہ ٹیکنیکل رہ گئی ہے, تو اور جنرل کتنی ہو گئی ہے اور ٹیکنیکل کتنی رہ گئی ہے. اب سر بات یہ ہے کہ جب جنرل اکرم صاحب تھے تو وہ اسلام آباد میں کافی ان کے دورے وورے ہوتے تھے, اور اسلام آباد میں وہ اپنی فائلیں لے کے اس کی اپروول لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے پروجیکٹ آ رہے ہیں, اس کے فنڈنگ کرو. اور انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ اس زمانے میں شروع بھی, تمام یونیورسٹی نے فلرش اس لیے بھی کیا کہ اس زمانے میں یونیورسٹیز کی مینجمنٹ بہت بہتر تھی. مینجمنٹ مینس مین جو فنکشنل ہے وہ وائس چانسلر اور اس کے نیچے سنڈیکیٹ, دونوں کا کولیبوریشن, وائس چانسلر اوپر وہ جیسے کیبنٹ اور پرائم منسٹر. اچھا, اب یہ ہوا کہ اکرم صاحب کے جانے کے بعد سے اول تو کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بنا, نیا PC1 نہیں بنا. اب یونیورسٹی کو PC1 بنانے چاہیے تھے, نہیں بنے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہ سچویشن رہی, UET میں بھی یہ سچویشن رہی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب گورنمنٹ نے, جب یونیورسٹی نے اپنے خود کو پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی PC1 ہی نہیں بنایا, کوئی اپنے ڈپارٹمنٹس کے لیے نہیں بنایا, کوئی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کریں, کوئی جو نئی نئی انوویشنز آ رہی ہیں. دیکھیں, جب یہاں پہ اسلامائزیشن کا پروسیس شروع ہوا تو سب سے پہلے کورسز لنڈن یونیورسٹیوں نے شروع کیے, لنڈن میں جو تھیں
آکسفورڈ نے شروع کیا اور لوگ یونیورسٹی نے شروع کیے کہ ہمارے لوگ جو اسلام پہ نکلیں گے وہ میزان بینک بنائیں گے، سوری جتنے بھی مطلب پرائیویٹ بینکس ہیں وہ بنائیں گے، اور جن لوگوں نے بینکس بنائے وہ سارے کے سارے کوئی 6 ماہ کا کورس کر کے آیا تو کوئی 8 ماہ کا کورس کر کے آیا تھا، ان کے پاس کیونکہ لوکل ڈگری نہیں تھی. ویری ٹرو. اب اسی طریقے سے جب انجینئرنگ میں نئی نئی آ رہی ہیں اپنا ٹیکنیکس، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے یونیورسٹی کو اپنے ڈپارٹمنٹس بنانے چاہیے. وہ ڈپارٹمنٹس بنانے کی بجائے اب مثلا آپ نے کہا نا کہ ہم یونیورسٹیوں کو اسپیسیفک ہو جائیں گے، تو کیس اسٹڈی میں لے لیتے ہیں یو ای ٹی کو دوبارہ. اس نے سر اب کیا کیا کہ فزکس ڈپارٹمنٹ بنا دیا، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ بنا دیا. اچھا اسی طرح کے اور آئی ٹی وائی ٹی کے کافی سارے ڈپارٹمنٹ بنا جو پیورلی انجینئرنگ کے اس سے اس کی جو ایک ایریا ہے نا وسیع تر، اس میں فال نہیں کرتے. ہاں پیسے مل سکتے ہیں کہ پیچھے یو ای ٹی کا نام ہے تو یہاں کا پڑھا ہوا میتھمیٹکس کا جو ہے وہ آئنسٹائن سمجھا جائے گا کیونکہ یو ای ٹی کا نام ہے. لیکن یو ایس ٹی اس سے انجینئرنگ کے جو ایک سیکشن ہے نا لائف کا، اس کو فائدہ نہیں دے رہی. ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے کوئی مفید کام تو کر نہیں رہی کیونکہ وہ تو اپنی فنڈنگ کے جنریشن بڑھانے کے لیے. میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یو ای ٹی کے اندر جو نئے ڈپارٹمنٹ بنے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جن کا کوئی فیوچرسٹک سکوپ نہیں تھا، یا جن کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یا یہ باہر کی یونیورسٹیز کے ان لائن نہیں تھی یہ نئے ڈپارٹمنٹس؟ بہت صحیح سر پوچھا آپ نے. بات یہ ہے کہ میں نے فرض کریں ایک ادارہ بنایا جس کا کام اکنامکس کی ٹریننگ دینا ہے. اب میں اس میں ایک شعبہ کھول دوں سوشل ورک کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یونیورسٹی جو ہے وہ اگر انجینئرنگ کی اور ٹیکنالوجی کے ایجوکیشن کے لیے بنی ہے تو اس کا کام یہ کہ وہ اسی فریم میں رہے. ویری ٹرو. اچھا میتھ کے لیے، کیمسٹری کے لیے، فزکس کے لیے یا آئی ٹی کے کسی شعبے کے لیے تو گلی بولے میں یہ جو آپ کا آفس ہے نا، اس میں 3 کالج کھل سکتے ہیں میتھ کے، کیونکہ ایک بلیک بورڈ چاہیے جو بے شک بلیک نہ ہو، کسی اور کلر کو جب چاک بلیک کو بلیک لے لیں، وائٹ بورڈ رکھ لیں. وہ آج کل تو ویسے ہی ریموٹلی کلاسز ہو رہی ہیں، آپ کو ایک کمرے میں بھی آپ پوری یونیورسٹی رن کر سکتے ہیں. اس میں بھی یو ای ٹی کا فالٹ آ جائے گا بعد میں، اس میں بھی کہیں ڈسکس کر لیں گے. تو اب سر یہ ہوا کہ یو ای ٹی نے جب یہ ڈپارٹمنٹ بنائے تو اپنے ایک ایریا سے ہٹ گئی. دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں آئی بی اے بنا ہوا ہے یا اور یونیورسٹیز میتھ کی ٹیچنگ دے رہی ہیں، تو وہ ان کی جو جنرل یونیورسٹی کی یہ ڈسکشن ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے اندر جو یہ والے سبجیکٹس ہیں انجینئرنگ کے پروفیشنل وہ نہیں دیں گے. اگر دیں گے تو ان کے وہ والے سبجیکٹ جو ہیں وہ کسی اور ریگولیٹر کے پاس چلے جائیں گے. گورنمنٹ کالج نے جب الیکٹریکل انجینئرنگ شروع کیا تو اس کا ریگولیٹر جو ہے وہ ایک دم بن گیا، جو انجینئرنگ کونسل ہے کانگریس ہے، وہ جب بن گئی تو ان کی کولیبوریشن میں ان کو اس کو ریگولیٹر مل گیا. اچھا اب جب یہ میتھ کی ایجوکیشن دے رہا ہے، جب یہ کیمسٹری کی دے رہا ہے، تو اس کا ریگولیٹر کوئی نہیں ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یو ای ٹی کا فوکس ختم ہو گیا، جن اسپیسیفائڈ ایریاز میں اس نے ایکسیلنس اچیو کرنی تھی، اس کی بجائے وہ میڈیوکریسی کی طرف چلا گیا، بیکاز وہ ہر طرف انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے. اس ایجوکیشن کے حساب سے جو آپ نے لفظ بولا نا گھٹیا پن کی طرف چلا گیا، میڈیوکر جو وہ تو ذرا لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے میرے جیسے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو گھٹیا پن کی طرف چلے گئے جو ان کے معیار کا نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یو ای ٹی کے اندر بڑے پرابلمز ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملے گزشتہ خاص طور پہ 6 ماہ کے اندر. ٹیچرز کے بڑے پرابلمز تھے، ان کو کچھ 1400 کے قریب انہوں نے جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو انہوں نے نکال دیا اور انہوں نے ریڈنڈنٹ کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہاں کے فیصلے جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان یونیورسٹیز کے اندر بھی آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، وائس چانسلر اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا ہے، سنڈیکیٹ کو بالکل نہیں پوچھتا. جب عامر کوئی آرڈر جاری کرتا ہے تو کسی کو تو کہتا ہے نا کہ بھائی یہ آرڈر میں نے کر دیا تو اس کو لکھ دو. یہاں تو اس سے بھی ملنا پسند نہیں کیا جا رہا ہے، جس کو بتانا ہے اس کو بھی فون پہ بتاتے ہوں گے. اب دیکھیں لیک آف کوآرڈینیشن ہے ایک ہائیسٹ لیول پہ، جو کہتے ہیں نا کہ ایک تو بڑا انگلینڈ کا فلسفہ ہے امریکہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ آپ بچوں سے فیسیں بھی نہیں لے سکتے اگر آپ بچوں کو ریپرزنٹیشن نہیں دے رہے. ویری ٹرو. یونیورسٹی میں اگر آپ آکسفورڈ میں چلے جائیں، آپ تو خیر جاتے بھی رہتے ہیں، اور اگر کسی اس میں ہارورڈ میں چلے جائیں یا کسی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی ممبرشپ ہوتی ہے، ان کی بھی سنوائی ہوتی ہے. ویری ٹرو. اور اگر اسٹوڈنٹ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ یونیورسٹی تو کسی کام کی نہیں ہے، تو ان کا ویٹ شاید ڈین کی آواز سے زیادہ ہو کہ جو پڑھ رہا ہے وہ یہ فیل کر رہا ہے. یہاں جو پڑھ رہا ہے وہ جو فیل کر رہا ہے، ایون جو فیکلٹی ہے جو خود مطلب مورائل کے نیچے ترین سطح پر ہے، تو وہ
خود کسی کو کیا ڈیلیور کریں گے. لیکن ہر سنڈیکیٹ کے اندر سہیب صاحب 5-6 ٹیچر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں, اینڈ آئی بلیو کہ یو ای ٹی کے اندر بھی 6 ٹیچر ضرور موجود ہوں گے جو ان کا سنڈیکیٹ ہے باقی لوگوں کے علاوہ. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے مجاہد کامران صاحب, ماشاءاللہ ایک لمبا عرصہ گزار کے گئے. انہوں نے سارے فیصلے جو ہیں وہ یک طرفہ طور پہ کیے, کہیں اپنے کسی عزیز کو لگایا, کہیں کسی عزیز کو ٹرانسفر کیا, کہیں جب ان کی مدت کی ملازمت کی توسیع کا معاملہ آیا تو انہوں نے بہت ساری جو اسسٹنٹ رجسٹرار تھے ان کی سیٹیں اناؤنس کر دیں, اور میں نے تو یہ بھی سنا کہ بھائی یہ ان کو دیے جائیں گے جو ان کو ایکسٹینشن دے گا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن انہوں نے سنڈیکیٹ کو ایسے بلڈوز کیا جیسے سڑک پہ ریت پھیرنے اس کے چارکول ڈالنے کے بعد بلڈوزر چلتا ہے نا جو 1 منٹ میں 5-6 لیٹر پیٹرول کھا جاتا ہے, وہ والا بلڈوزر چلا کے. لیکن کیسے کر سکتے ہیں, ہر مہینے تو سنڈیکیٹ کی میٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے. دیکھیے ڈو یو تھنک کہ نئی میٹنگ پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہی ہوتا رہا, یو ای ٹی میں بھی یہی ہو رہا ہے. یو ای ٹی میں گزشتہ 1 سال میں سنڈیکیٹ کا ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. 8 اجلاس مسٹ ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے ایک ٹینیور کے حساب سے, کوئی 8-10 اجلاس ہونے چاہیے جو نہیں ہوئے. اچھا اب نہیں, لیکن ہماری انفارمیشن ہے کہ اجلاس ہوئے لیکن ٹیچرز کو نہیں بلایا گیا. اس میں اپنی مرضی کے لوگ بلا کے اپنے فیصلے کر لیے گئے, لیکن ٹیچرز کی ریپرزینٹیشن جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آئی. وہ دیکھیں ایسے ہے نا جیسے گورنمنٹ نے کہا میں ٹاسک فورس بنا دیتا ہوں. اوکے, عثمان بردار صاحب نے کہا جو لو جی ٹاسک فورس بن گئی, اس کے چیئرمین یہ فلانے صاحب ہوں گے, وہ آگے فیصلے کرتے پھر رہے ہیں. تو وہ یونیورسٹی کے اندر سمجھ لیں, نام تو یہ نہیں ہے لیکن ٹاسک فورسیں بنی ہوئی بہت ساری. تو میں سر جب گیا آج تو وہ اس کے کئی راستے جو ہے نا پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, تو ٹائر جو ہے نا گاڑی کے بھی یوں پانی میں چلے گئے. اب میں نے سوچا, میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے جو اپنی سڑک سیدھی نہیں کرا سکتی, وہ اس کے جب انجینئرز واسا میں جائیں گے تو کیا سیدھا کریں گے. اب یہ ہے لیک آف انٹرسٹ اور فنڈز یا جو بھی آپ کہہ لیں یا لیک آف کوآرڈینیشن. سہیب صاحب یہ بات آپ نے بڑی مزیدار کی کہ جو یونیورسٹی انجینئرز پیدا کرتی ہے جنہوں نے ملک کا واسا اور سیوریج کا نظام ٹھیک کرنا ہے, ان کا اپنا نظام ٹھیک نہیں اور ان کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں. ان کے پاس 1 ارب روپے سے انہوں نے 2 مختلف کیمپس بنائے, ملتان میں بھی بنایا, گوجرانوالہ میں بھی بنایا, اور گورنمنٹ آف پنجاب کو لون دیا, وہ اپنی سڑکیں ٹھیک نہیں کر پا رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں انہوں نے جب نواز شریف نے آرڈر کیا انہوں نے نواز شریف کے نام پر ایک کیمپس بنا دیا 80 کروڑ روپے میں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بیچارے جو نئی آئے ہوئے تھے یہ کیوں نواز شریف, ان کو تو فوری طور پر جس کو کہتے ہیں نا کہ حالات کے مطابق تبدیل کرو, تو ان کو بزدار کیمپس رکھ دینا چاہیے تھا, وہ فنڈ بھی نکل آتے, سارا کچھ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کا ایک بڑا پرابلم ہے. ایک تو ان کو نام پہ نہیں کرنے چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کو, کیونکہ آگے آنے والے دور میں پرابلم پڑ جاتی ہے. اچھا یونیورسٹی نے اگر کر ہی دیا تو ان کو وہ فنڈ کلیئر کر دینے چاہیے تھے, نام پہ اعتراض تھا تو بدل دیتے. لیکن یہ میں ایسے ایک بات کی جس کو جملہ متحدہ کہتے ہیں, یہ ایکچولی ان کی اوور آل فلاسفی ہے. جب یہ آئے تھے تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم ایجوکیشن کو ایسے کر دیں گے کہ ہر گلی محلے میں 2-4 پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے جو آگے مزید 20-30 لوگوں کو پڑھا رہے ہوں گے. تو سر وہ جو ایک خواب تھا نا آنکھوں میں سجا ہوا لوگوں کے کہ اب پڑھا لکھا پنجاب ہوگا, جو بنایا تو پرویز لائی نے تھا اور عمل درآمد اس پہ عمران خان صاحب کریں گے, وہ نہیں کر سکے. کیونکہ دیکھیں اگر میرے پاس فنڈ نہیں ہے لیکن میرے پاس مینجمنٹ ہے. اب دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ تمام یونیورسٹیز میں ایچ ای سی نے بنوایا, اور وہ تھا کہ وہ انہوں نے فنڈ دیکھنے تھے, کوآرڈینیشن کرنا تھا, لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے تھے, انڈسٹریز کے ساتھ کرنے تھے. وہ تمام ڈپارٹمنٹ میں جو تمام یونیورسٹیز میں بیکار پڑے ہوئے ہیں. یونیورسٹی میں جو اس کے نام کا ایک آفس بنا ہوا ہے اس کا ایچ او ڈی بھی نہیں ہے, وہ بھی قائم مقام ہے. جس نے کولیبریشنس لینی ہے, جس کا نام ہی کولیبریشن لینا ہے, اس کا ایچ او ڈی بھی نہیں ہے, اور قائم مقام میرے جیسا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے. سہیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یو ای ٹی کی اگر آپ مثال لے رہے ہیں تو جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن میں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا کیمپس ہو, نمبر آف اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہوں, ٹیچرز آپ کے پاس ہوں. تو یو ای ٹی کے پاس ایک بڑا زبردست کیمپس ہے, ایک نہیں بلکہ اب زیادہ کیمپس ہیں. اسٹوڈنٹس 13-14 ہزار کے قریب اسٹوڈنٹس موجود ہیں, اتنی زبردست فیکلٹی موجود ہے, ریسورسز اتنے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ لون لینڈ کرتے ہیں. اس کے باوجود وائی ٹو کٹ اے سوری فگر, یہ میڈیوکر جو میں اسٹوڈنٹس اور بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو الومنائی اور گریجویٹس یہ پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو جابس نہ پاکستان میں ملتی ہیں یا پاکستان سے باہر ملتی ہیں, اس کا رسپانسبل ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ ڈو یو تھنک اٹس اے مینجمنٹ, وائس چانسلر, ٹیچرز, کون ہیں اس کا جو
رسپانسبل ہیں وہ حکمران ہیں، پہلے مرحلے میں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جاب جنریشن، جاب مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے حکمرانوں کے پاس لسٹیں ہیں نا. یہ تو فیڈرل پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پڑھا ہے کہ کتنے انجینئرز ہیں اور کتنے کے جابز اویلیبل ہیں. یہ انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ قوم کو بتایا کہ بھائی ہمارے 25% انجینئرز جو بے روزگار ہیں. یہ پچھلے جو دور میں رپورٹ بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا 25% انجینئرز ہمارے بے روزگار ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لو لیول کی جابس کر رہے ہیں کہ مطلب ہے انجینئر لیکن کسی ورک شاپ کا ہیڈ بنا ہوا بیٹھا ہے، کہیں اکاؤنٹنٹ لگا ہوا ہے، تو جو اپنے اس سے فیلڈ سے ہٹے ہوئے تھے کیونکہ جاب درکار نہیں تھی. اب مثلاً میں ایگزامپل دوں گا کہ ہر یونیورسٹی نے الیکٹریکل انجینئرنگ شروع کرا دی، پرائیویٹ نے کیمیکل نہیں کرائی. کیمیکل انجینئر جو ہے وہ صابن بنا کے تو 4 گھر میں اپنا روزگار کما لیتا ہے. تو لیکن الیکٹریکل انجینئر کی جاب کہاں پہ ہے؟ ڈیم ہی کوئی نہیں بنا. بجلی گھر کہاں پہ بنے؟ کوئی تھر میں بن گیا، کوئی تھل میں بن گیا، ادھر لگ گیا. تو ان کے لیے تو جاب جنریشن نہیں ہے. اب وابڈا تھا، وابڈا کے پاس ڈیم بنانا تھا، ڈیم کے لیے ابھی تک تو پراپرٹی کی سیل پرچیز ہے. یا تو کوئی یہ پراپرٹی کی انجینئرنگ بنائیں اور اس میں کر دیں تو بھاشا ڈیم میں بڑی جاب نکل آئیں گی. تو اول نمبر پہ حکومت کی مس پلاننگ. اور اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں کہ بھائی یونیورسٹیز نے کیا گورنمنٹ کو گائیڈ کیا کہ ہمارے اتنے الیکٹریکل انجینئر یا اتنے میکینیکل یا اتنے سول انجینئرز نکل رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ وہ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ جابس کی تو مارکیٹ نہیں ہے نا کہ بننا، تو ادروائز تو یو ای ٹی کو ٹاپ پرائرٹی ملتی ہے مختلف اداروں میں کہ وابڈا میں آپ جائیں تو سارے یو ای ٹی کے بیٹھے ہوں، کہیں اور بھی جائیں تو دوسروں کو تو یہ لوگ سمجھتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے لیکن جو نئے گریجویٹس ہیں ان کو کہیں جابز نہیں مل رہی. نہیں کو اس لیے کہ سیچوریشن آگے مارکیٹ ہم نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا. اب سر ہوگا کہ آگے جو ہونے والا یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کرائسس دیکھا میڈیکل کالجز میں. اب آپ کرائسس دیکھیں گے انجینئرنگ سائٹ پر، اس لیے کہ ہم کہتے تو ہیں نا کہ دیکھیں یار جنرل بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا، لیکن ان کے دور میں فیسیں بہت کنٹرول میں تھیں. سوسائٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سوسائٹی کے پاس کووڈ-19 کی وجہ سے جو ارننگ تھی وہ منیمم لیول پہ آ گئی. اب یونیورسٹیز نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ارننگ کے، دیکھیں یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی ارننگ بڑھا سکتا ہے، لیکن ایک کامن مین میرے جیسا آدمی اس کے پاس ارننگ کا ریسورس کوئی نہیں ہے سوائے ایک جاب کے، وہ اسی میں فکس ہے. لیکن جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہو تو انڈیپینڈنٹ تو وہ اسٹوڈنٹ سے پیسے لیں گے نا. اسٹوڈنٹ سے نہیں، دیکھیں کولیبوریشن ہے نا. جب ایک آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹیز کی رینکنگ کا سروے ہوتا ہے، سروے کا معیار کیا ہوتا ہے، اس پہ ابھی بڑی دھماکہ خیز گفتگو انٹرنیشنل لیول پہ چل رہی ہے. ہارورڈ نے کہا ہے، کیمبرج نے کہا ہے اور آکسفورڈ نے کہا ہے کہ تمہارا تو معیار ہی غلط ہے، رینکنگ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے جو کرائٹیریا وہ غلط ہیں. کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ایم آئی ٹی کا بندہ نکلا یا کوئی ٹیکنیکل نکلا اس نے تو نکلتے جاب کر لی یا نکلنے سے پہلے جاب کر لی. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو بندے کو کچھ دیر بعد جاب ملتی ہے، 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد میں وہ نکلنے سے پہلے جاب لے لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر یونیورسٹیز نے، ہارورڈ ٹائپ یونیورسٹیز نے، کیونکہ بعض رینکنگز میں یہ دوسرے نمبر پہ بھی رہا یونیورسٹی رہی، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، جاب دینا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام تو ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے جو یونیورسٹیز یہ کہہ سکتی ہیں کہ جاب دینا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن آپ ایسی جاب بندے کو دینا کہ جس میں وہ جاب خود بھی کرنے کے قابل ہو جائے. لیکن سویب صاحب جو آپ کے گریجویٹس ہیں وہ آپ کے بچے ہیں، ان کو آگے کسی جگہ پہ ایڈجسٹ کروانا یا صحیح راستہ دکھانا، سمت دکھانا، یہ بھی یونیورسٹی کا ان وے کام ہے کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کی کولیبریشن ہوتی ہے انڈسٹری کے ساتھ، بزنس فورم کے ساتھ. میں دور نہیں جاتا، میں ایم آئی ٹی کی بات نہیں کرتا. پاکستان میں لمز کے اندر جو ان کا بزنس اسکول ہے ان کی کولیبریشن ہے with different industries and the business houses. The moment students get to the final year, they are insured of the job more or less actually. 70-80% آپ کی پلیسمنٹ ہو جاتی ہے. Why can't engineering university do the same? ہماری ہر انڈسٹری جو ہے، مجھے تو ان کی کہیں کسی جگہ پہ کولیبریشن نظر نہیں آتی. وی سی صاحب جو ہیں وہ لڑائیوں میں مصروف ہیں، لیکن I don't see collaborating or approaching or for that matter reaching out to these industries and the business houses. نہیں، جو وی سی صاحب ہیں نا وہ تو بڑے معصوم آدمی ہیں، وہ لڑ نہیں رہے، وہ مل ہی نہیں رہے. اچھا، مل ہی نہیں رہے. ہاں، وہ تو لڑائی تو ملنے کے بعد ہوتی ہے. ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک عقل کل ہوتا ہے نا، وہ اس دور کا ارسطو ہیں یا کچھ ارسطو سے اوپر کی شے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے بالکل صحیح ہیں جب اس سنڈیکیٹ کال نہیں کیا. اب ہمارا ان کا پرابلم یہ ہے یونیورسٹیز کا کہ ہم انٹیک کیسا لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے ویسے ہی آؤٹ ٹیک بھی ہوگا، ٹیک تو نہیں ہوگا، آؤٹ ہوگا جو بھی ہے. تو
انٹیک میں جو پرابلم آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی نے ان وائس چانسلر صاحب نے ریسورسز بڑھانے کے لیے کولیبوریشن کی طرف جانے کی بجائے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، پیسے ہیں، ان کے پاس جانے کی بجائے، اپنے منصوبے بیچنے کی بجائے، پروجیکٹ کو فائنینس کرانے کی بجائے، انہوں نے اسٹوڈنٹ جو ایک چھری ہے وہ مرغا ہے نا، اس کے اوپر چھری پھیرنی ہے. اب سبسیڈائز فیس جو ہے وہ 4 لاکھ ہوگی، اس کے بعد جو سیمی سبسیڈائز فیس ہے وہ 16 لاکھ ہوگی، اور جو کمپلیٹلی فائنینس کرنا ہے اسٹوڈنٹ نے وہ 30 35 40 لاکھ تک جا سکتی ہے. اس فیس کے ساتھ تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد انٹیک کیسا ہوگا؟ انٹیک ویسا ہوگا جو گھر میں سگریٹ پیتا ہوگا، مائنڈ نہ کیجیے، کوئی جو بھی اس طرح کے بھی ہوں گے نا، جو سیریس نہیں ہے جاب میں. دیکھیں جس کے پاس پیسے ہیں وہ جاب میں سیریس نہیں ہے. 50-40% نے اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا ہے، 30-40% نے امریکہ جا کے پی ایچ ڈی کرنی ہے، اس کے بعد اس نے مستیاں کرنی ہے، کوئی اپنا بزنس چلانا ہے، اپنا ذاتی. دیکھیں یہ جو بڑی فیملیز ہیں، یہ لفظ جو میں نے تھوڑے سے ایسے بول دیے، میں نے ایسے مذاق میں کہا، لیکن جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ایکچولی پرائیویٹ جابس کو دیکھیں. امریکہ میں جیف بیزوس کا بھائی بھی ڈپٹی شیرف بنا تو بڑا وہاں پہ شور ہو گیا جی، وہ اتنا بیزوس نہیں، وہ ایک اور ان کا ہے کیا، تو 3rd رچ آدمی، اس کا جو بھائی تھا سگا، وہ ڈپٹی شیرف پہ خوش ہو رہے تھے وہ لوگ. اچھا ان لوگوں نے اپنی پراپرٹیز بچوں کو نہیں دی ہوئی، اس لیے وہ وہاں پہ بچے بھی ان کا اپنا کارے ہوتے ہیں. آپ نے کہیں سنا بل گیٹ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ ہاں، تو جب آپ نے نہیں سنا تو میں نے بھی نہیں سنا. اچھا اب ہمارا جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے اس کی جو انٹیک ہے اس پہ توجہ نہیں فرما رہا ہے. اب ہوگا یہ کہ جب 40 لاکھ روپے والا بچہ جائے گا، تو دیکھیں جب پرائیویٹ سیکٹر میں آپ میڈیکل کالجز سے 40 لاکھ روپے لے رہے تھے تو کیسے ڈاکٹر بیچ میں گئے؟ ایسے بھی گئے جو تھوڑے سے تھے لیکن پروفیشن بدنام کر دیا کہ میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں. جو گجرانوالہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جو بعد میں ڈاکٹر ٹرمینیٹ ہو گیا. اب ایسے انجینئر فیوچر میں نکلیں گے جو کہیں گے میں تمہاری سڑک بنا رہا ہوں، اور اس میں وہ والی میں ہوگی جو حکمرانوں میں ہوتی ہے اور جو وائس چانسلر میں بھی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یو ای ٹی کے ٹیچر جو ہے، مجھے میرے ایک دوست ان سے ملے تو انہوں نے کہا یار ایک ٹائم تھا، بہت عزت تھی، ریگارڈ تھا. وہ کہتے ہیں نہ آپ اسٹوڈنٹ عزت کرتے ہیں، نہ وائس چانسلر کرتے ہیں، نہ آپ کے پیئرس کرتے ہیں. باہر جائیں تو وہ کیا یہ عزت بھی کمپرومائز ہوگی ہے ٹیچرس کی وہاں پہ؟ آپ اگر اپنے ادارے میں جس کے ساتھ بھی ہنس کے بات کریں گے، اس کے ساتھ باقی لوگ بھی اس کی عزت کریں گے. برکت مسیح صاحب ہمارے ایف سی کالج کے پرنسپل ہوتے تھے، تو میں جا رہا، انہوں نے ایک دم مجھے روکا. مجھے انہوں نے کہا ہاں کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ادھر جا رہا ہوں، وہ ہمارا فلانا پیریڈ چل رہا ہے اردو کا، وہ 5واں پیریڈ ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کیسا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے کیا کرنا تھا؟ اچھا اب اس نے، ان کی عادت تھی نا کہ وہ ٹائم میں نکلتے تھے اور واچ کرتے تھے کہ کیا چل رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی کلاس میں جانے میں دلچسپی بھی ہے کہ نہیں ہے. کمرے میں بند رہنے سے تو ادارے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کمرے سے نکل جائیں تو ادارے ٹھیک ہو جائیں، لیکن بیلنس کر کے ایک رویہ رکھنا پڑتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے مینجمنٹ کا، اس کو. اچھا اب اس سے پورے ادارے میں یہ کہ پتہ نہیں وائس چانسلر جو میرا پتہ نہیں کوئی دوست ہے، تو وہ اچھا اب میرے بھی ادارے میں ہو گئی، اور یہ ٹیرر بھی پھیل گیا کہ جو پرنسپل صاحب ہیں وہ تو دورہ بھی کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں. ہاں پوچھ بھی سکتے ہیں. تو ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے. اب سر جس ادارے میں وائس چانسلر صاحبان جو ہیں وہ ٹیچروں کو عزت نہیں دے رہے ہیں، اس میں اس وقت اس رینکنگ میں جو ہے نا وہ یو ای ٹی ٹاپ پر ہے. تو جس ادارے میں اس رینکنگ میں ٹاپ ہے، اس والی رینکنگ میں کہ اپنے اس کو، میں کل ایک چینل پہ سن رہا تھا جس کی وجہ سے میں آج یو ٹی گیا تھا، کل پرسوں ایک چینل پہ چلا کہ جولائی سے جو ہے نا وہ ٹیچرز جو ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے وی سی سے، اور 5 6 7 8 خط لکھ چکے ہیں. ادھر تک 5 لکھے تھے، 3 لکھے تھے، اب 5 بھی ہو گئے ہوں گے. تو وی سی صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا پھر کل میں نے ایک صاحب سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وی سی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ملنا ہے تو ایجنڈا بتائیں، اور ایجنڈے میں لکھیں ڈیٹیلز کیا ہیں. پھر وہ کہتے ہیں 5 منٹ بات کرنی ہے، 10 منٹ بات کرنی ہے، 15 منٹ بات کرنی ہے. مطلب ٹائم قیمتی ہے، ٹائم از منی. یہ تو ہمارا فلسفہ نہیں ہے، ویسٹ کا ہے، اور جنہوں نے ترقی کی ان کا. لیکن پھر وہ اس منی کو یوز بھی کریں. اگر ہمارے وائس چانسلر صاحب ٹائم کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کو اس کو کرنا بھی چاہیے. میں نے جو اس چیز کو سارا دیکھا، 2 چیزیں میں نے دیکھی. نمبر 1، جب انہوں نے فیسیں بڑھانے کا ایک جو زیر غور ہے پروجیکٹ ان کے، اس سے میں نے یہ اندازہ کیا کہ یونیورسٹیز کو، خاص طور پہ یو ای ٹی کو پرائیویٹائز کرنے کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے. اندر خانے ہوگا نا، ہمیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے.
جس طرح سے فیسیں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے برابر فیس پہنچ گئی، بلکہ اتنی تو پرائیویٹ سیکٹر کی بھی نہیں ہے، 40 لاکھ میں تو انجینئرنگ پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں کرا رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس یونیورسٹی کا جو مین جس کو کہتے ہیں نا تشخص ہوتا ہے یونیورسٹی کا، وہ ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب آپ نے اس میں میتھ بھی ڈال دیا، کل کو اردو بھی پڑھانا شروع ہو جائیں گے، کچھ اور بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. ہاں میں نام نہیں لینا چاہ رہا، کچھ اور بھی ایسے سبجیکٹ ہیں جو بڑے مشکوک قسم کے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کا جو آئیڈینٹی ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور اس کی جو اپنا ایک کیلیبر کا اسٹوڈنٹ جائے گا نا. دیکھیں سر، ایک غریب آدمی کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں جو 4-6 مہینوں میں 8 مہینوں میں تندور والے کا بیٹا آ گیا، اس کی بیٹی آ گئی، اس کا فلانا آ گیا، اس کا بہت غریب بچوں نے ٹاپ کیا. ہم اس ٹیلنٹ کو یونیورسٹی میں نہیں لے رہے اگلے سال. ٹھیک. اچھا، اب دوسرا کرائسس کیا آ گیا کہ یونیورسٹیز کے جو مینولز ہیں، جو ان کی چیزیں ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، ان کو چینج کی ضرورت ہے. کووڈ-19 آیا، دنیا بھر میں ایجوکیشن سسٹم نے اپنے اداروں کو ریفائن کیا، بہتر کیا کہ ہم جب پڑھا رہے ہیں آن لائن تو ہم کیا ٹیسٹ آن لائن لے سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، جب ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں تو ٹیسٹ اگر ہم کمرے میں بٹھا کے لیں گے تو اس کا کیا ڈفرینس آئے گا. ماہرین نفسیات نے بتایا کہ فرق آتا ہے، کہ آپ نے اگر آن لائن پڑھایا تو بہتر ہے کہ آپ آن لائن ٹیسٹ لے لیں. اب یو ای ٹی نے کیا حرکت کی، اس نے کووڈ-19 کے باوجود تمام یونیورسٹیاں بند پڑی، انہوں نے یونیورسٹی کھول دی. اچھا، اب یونیورسٹی کھول دی انہوں نے. ٹھیک ہے، بڑا ظاہر ہے کام ہو رہا ہے نا، تو انہوں نے یونیورسٹی کھول دی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں جو ہم نے آن لائن ایجوکیشن دی ہے اس کا کمرہ امتحان میں ٹیسٹ لیں گے. ڈفرینس آ گیا نا. اس سے رزلٹ لازمی طور پر نیچے آئے گا اور ان کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا، کتنے نمبر کس کو پاس ہے، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ایک مطلب ہر جگہ پہ ڈپلیکیشن آ رہی ہے. مورال پہلے ڈاؤن ہوا ہوا ہے، جو آپ نے شروع میں بات کی، بیچ میں رہ گیا تھا میرے سے وہ، کہ عزت کیوں نہیں ہے. عزت اس لیے نہیں ہے کہ جب وی سی ٹیچروں کو ٹائم نہیں دے گا ملاقات کا، تو باہر کھڑا ہوا سپاہی بھی عزت نہیں دے گا، اور جب سپاہی پروفیسر کو عزت نہیں دے گا تو اسٹوڈنٹ نے کہاں دینے، اور پرنسپل کو نہیں، اس کے ملاقاتیوں کو بھی نہیں دے گا. میں آج ملنے گیا تو مجھے بھی نہیں دی. ہاں تو اللہ کا شکر ہے، میں تو پروفیسر کے برابر آ گیا نا. رائٹ. اچھا، مجھے ایک جو فائنل چیز اب آپ سے پوچھنی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور یونیورسٹی کے اندر 13,000 بچے جو ہے وہ 13,000 فیملیز ہیں، ان کا فیوچر کمپرومائز ہو رہا ہوتا ہے. ایک وائس چانسلر اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، یا ایڈمنسٹریشن کے کوئی لوگ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو رسک میں ڈال رہے ہوتے ہیں. واٹ از دا سولوشن، واٹ از دا وے فارورڈ، ہو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دی افیئرس آف دا یونیورسٹی. وائس چانسلر کے اوپر چانسلر گورنر بیٹھے ہیں، لیکن وہ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کا چانسلر ہے، خاموش ہے. پولیٹیکل معاملات بھی ہیں، یونیورسٹی از ناٹ دی اونلی میٹر فار ہیم ٹو لک انٹو. دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ امیڈیٹ باس جو ہے نا وہ بڑی چیز ہوتا ہے. وہ میں لفظ بیچ میں نہیں لگا رہا، بڑی چیز ہوتا ہے. ایک لفظ آپ لگا سکتے ہیں، مارجن دے دیا نا، مارجن آف ایرر دے دیا ہے. اچھا، اب آپ نے پیچھے کہا کہ 1437 جو ہیں انہوں نے ان کو ٹرمینیٹ کیا. 150 لوگوں نے گورنر کو اپیل کی، 150 لوگوں نے پروسیس بنانے کے بعد، ایک سسٹم میں جانے کے بعد گورنر کے پاس چلے گئے، اور ان 150 کے 150 کو شو کاز جاری ہو گیا اور ایکسپلینیشن کال ہو گئے. اٹ مینس کہ وہ اب پہلے جو ٹرمینیٹ ہوئے تھے اب وہ ڈبل ٹرمینیٹ ہوں گے، مطلب اس سے بھی برے طریقے سے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو گورنر نے کہا کہ ہم نظر ثانی کریں. کچھ ان میں سے ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے ہوں گے، کوئی سپریم کورٹ تک جائیں گے انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حل مسائل کا یہ ہے کہ نمبر 1 جمہوریت ہونی چاہیے اداروں میں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمہوریت لے کے آئے، سب سے بڑی جمہوریت ان کے فیصلے سارے شورا میں ہوتے تھے، مجلس میں مشاورت ان کی تھی، آپ کی تھی. تو ان کو بھی مشاورت کرنا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ جو رولز ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے بنے ہیں اور برسوں کے بعد بنے ہیں. 99 ایئرز آپ نے بھی کہا کہ 100 سال ہونے والے ہیں اس کو، تو وہ 100 سال کے ایک تسلسل کا نتیجہ ہیں، سوچ کا نتیجہ ہیں. تو یہ سینٹ کا اجلاس بنائیں، اس میں تمام یونیورسٹیز، یہ اسپیسیفک نہیں ہے کہ وہ اس کا اجلاس بنائیں اور اس میں وہ اپنے فیصلے کریں، اور اپنے فیصلے اپنے کمرے میں کر کے سینٹ سے اس کی منظوری زبردستی نہ لیں. کوئی الٹرنیٹ کمیٹیاں نہ بنائیں، کیونکہ کمیٹیاں سینٹ کا متبادل نہیں ہیں. فائنینشیل جو ریسورسز ہیں اس کی کمی کے لیے دیکھیں، ایک بڑا پرانا سا ہے لیکن ہے صحیح، کہ ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک وہ چین چین نہیں کرتا، مطلب روتا نہیں ہے. تو یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنے پروجیکٹ لے کے گورنمنٹ کے پاس بھی جائیں کہ بھئی ہمارا یہ پروجیکٹ ہے. کون سی گورنمنٹ ایسے بیوقوف ہوگی جس کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یونیورسٹی میری نیک نامی میں اضافہ کر رہی ہے تو میں اس کو پیسے نہ دوں، کیونکہ یونیورسٹی کو
बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं मांग रही, वो तो कह रही है भाई 1 अरब रुपया दे दो, चलो मेरा जो आपके पास 1 अरब रुपया पड़ा है MNS का या किसी और का, वही दे दो। तो फंडिंग के लिए इनको स्ट्रगल करना चाहिए, जो जिसमें इस रैंकिंग में फंड ना मांगने की जो रैंकिंग है उसमें UET टॉप पर है। आप उसको 100 में से 102 नंबर दे सकते हैं, मार्जिन ऑफ एरर के साथ भी दे दें। मैं कहीं सुन रहा था कल परसों किसी ने मुझे बताया कि जो यहाँ पे UET में है उसके पास डिग्री MA की है। अच्छा, MA की? हाँ, वो बेचारा PhD भी नहीं है जो पंजाब उसमें UET में इस सेक्शन को चला रहा है, मास्टर डिग्री होल्डर है, मेरे जैसा है। तो वो अपने कोलैबोरेशन का जो डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट करें। आप देखें कि इस जो टॉप पर है मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी कोलैबोरेशन टॉप पर है, अब तो बल्कि जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टैनफोर्ड टाइप, वो भी अपनी कोलैबोरेशन रिसर्च में करवा रही हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बॉम्बे में एक आदमी था, मेरे जैसा था, पैसे थे कोई नहीं, रिसर्च उसने करनी थी, था चालाक मेरे जैसा। अब उसने सोचा कि मैं पैसे कहाँ से निकालूं। उसने खड़ा ट्रैफिक देखना शुरू की कि ट्रैफिक पर रिसर्च करनी थी बॉम्बे की। अब उसने देखा कि दुनिया के किस शहर की ट्रैफिक मेरी बॉम्बे की ट्रैफिक जैसी है। उसको पता लगा कि जी अमेरिका के फलाने शहर की ट्रैफिक मेरे जैसी है। उसने खड़ा उसको मेल भेजी कि भाई साहब, मैं अपने शहर की ट्रैफिक पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ट्रैफिक के मसाइल भी वही हैं जो मेरे शहर की ट्रैफिक हैं। राइट। तो आप मुझे फाइनेंस करें, मैं रिपोर्ट आपको दूंगा, आपका भी फ़ायदा होगा, एक टिकट में 2 मज़े। आप यकीन करें कि उसको $10,000 की फंडिंग मिल गई। अब इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है वो स्टूडेंट से पूछे कि भाई आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, उन रिसर्च को वो सेल करे, यूनिवर्सिटी सेल करेगी तो वो बेहतर होगा। स्टूडेंट को भी खुली छुट्टी दे कि वो अपनी मार्केटिंग खुद भी करें, जाके पूछें कि इदारों के पास जाएँ, उनको लेटर दें कि भाई ये हमारा बड़ा अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसके पास ये चीज़ है, आप इसको फाइनेंस करें। बल्कि अभी याद आ गया, भूल गया, आपके सवाल से बड़ा याद आ गया बर्बाद, कि यूनिवर्सिटी ने जो प्रोजेक्ट की फंडिंग है वो भी ख़त्म कर दी है। अच्छा, वो भी ख़त्म हो गई है। मसलन के जैसे ये ना कि मसलन मैंने अपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाना है। नहीं, लेकिन साहब UET इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, आप बना रहे हैं, हाँ मैथ में बना रहे हैं, इंटीजर्स का या इंटीजर जो भी उसका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसमें पेपर पे आ जाएगा। हाँ, नहीं वो जुमला रह जाएगा ना। ये देखें, अब उसके लिए HEC फाइनेंस भी करता है। अब होता यह है कि मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है, एक बात कर रहा हूँ, मेरे पास 80,000 रुपया है। यूनिवर्सिटी 20,000 का गैप कंप्लीट कर देती थी, अब वो गैप कंप्लीट नहीं होगा। और वो इन्हीं VC साहब ने किया है, ये प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को ख़त्म करने की जो रैंकिंग है उसमें टॉप पर है। थैंक यू वेरी मच सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया। UET बेशुमार एरियाज में टॉप पे चला गया, लेकिन वो जो टॉप वाले एरियाज हैं वो बहुत शर्मिंदगी वाले एरिया हैं। जो एक्सीलेंस चाहिए थी इस यूनिवर्सिटी में, जो 13,000 ग्रेजुएट स्टूडेंट होने हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए कोई नेक नामी लेके आएंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता। और शायद गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। हम अपनी ईगो, अपनी अना के चक्कर में पाकिस्तान का फ्यूचर, तलबा का फ्यूचर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हम छोटे छोटे मामलात में बैठे बड़े बड़े जहन और बड़े बड़े लोगों को ज़ाया करें, जो नहीं होना चाहिए। और UET उसकी एक एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि यही पैटर्न पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मौजूद है। और अगर हम बेशुमार डिफरेंट एरियाज को इग्नोर कर रहे हैं या उनको फोकस नहीं कर रहे, तो मुझे लगता यह है कि इसको तो बिल्कुल हमने एक साइड वाले कॉर्नर में किया हुआ है। बट वी नीड टू फोकस बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया विच वी नीड टू डेफिनेटली ब्रिंग टू द लाइट। थैंक यू।